ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح کے بارے میں۔ وہ اپنی قوم پر نوحہ یعنی گریہ ازاری کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو نوح کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ اپنی قوم میں تقریباً 1000 سال تک رہے۔ اس دوران صرف 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی۔ حضرت نوح ہر روز پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ان کی آواز اللہ کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی تھی۔ لوگ ان کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ حضرت نوح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو کافر لوگ حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے انہیں بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ کافروں نے حضرت نوح کے گلے میں ایک رسی ڈال کر کھینچی۔ اس تکلیف سے حضرت نوح 3 روز تک شدید بے قرار رہے۔ ایک دن کافروں نے حضرت نوح کو اتنا مارا کہ آپ کے تمام کپڑے خون سے بھر گئے۔ حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا، اے رب، میں ان کافروں میں گر گیا ہوں، تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فوراً حضرت جبرائیل آئے اور حضرت نوح کو کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت جبرائیل نے ایک درخت کی شاخ حضرت نوح کو دی جو کہ وہ جنت سے لے کر آئے تھے، اور بولا کہ اس کو زمین میں لگاؤ۔ حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگا دیا۔ جب 40 سال گزرے تو درخت اس قدر بڑا ہوا کہ اس کی لمبائی 2000 فیٹ اور چوڑائی تقریباً 1300 فیٹ ہو گئی۔ تب حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا، اور یوں حضرت جبرائیل کے بتائے ہوئے طریقے سے انہوں نے ایک بہت بڑی کشتی بنائی۔ جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو کافر لوگ ان کے پاس گزرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تب حضرت نوح فرماتے کہ ایک دن میں تم سب پر ہنسوں گا۔ پس حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے نوح، طوفان کی علامت یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھی کہ تنور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ تب حضرت نوح کے 3 بیٹے اس کشتی میں سوار ہوئے، مگر ایک بیٹے نے سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح نے اسے پکارا کہ اے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جاؤ، مگر اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ تبھی ایک بڑی لہر اس کو بہا کر لے گئی۔ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بچنے کی دعا کی، مگر اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، وہ کافر ہو چکا ہے اور اب تیرا بیٹا نہیں رہا۔ طوفان نوح کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر تقریباً 150 فیٹ تک پانی تھا۔ حضرت نوح کی کشتی بڑی بڑی لہروں پر پہاڑ کی مانند چلتی رہی۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ کشتی میں بہت زیادہ دن گزارنے کی وجہ سے غلاظت اور گندگی میں اضافہ ہو گیا۔ تب حضرت نوح نے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کی قدرت سے ہاتھی نے گندگی کو صاف کر دیا۔ تب شیطان نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہو گئے۔ تب حضرت نوح نے کہا، اے شیطان ابلیس، تجھے اس کشتی پر کون لایا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خنزیر کے ساتھ آیا تھا۔ تب چوہے کشتی میں سوراخ کرنے لگے
तब हज़रत जिब्राईल ने आकर हज़रत नूह को कहा कि वो शेर की पेशानी पर हाथ फेरें। तब हज़रत नूह ने शेर की पेशानी पर हाथ फेरा तो उसकी नाक से 2 बिल्लियाँ पैदा हुईं और उन चूहों को खा गईं। उसी दिन से बिल्ली चूहे की दुश्मन बन गई। हज़रत नूह माह रजब से माह रमज़ान तक तकरीबन 6 माह 8 दिन कश्ती में सवार रहे। तब अल्लाह के हुक्म से पानी खुश्क हुआ। कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर रुक गई। ये पहाड़ मुल्क शाम में है। हज़रत जिब्राईल नाजिल हुए और पानी के 7 रास्ते बना दिए और यूं दुनिया में 7 समंदर वजूद में आए। तमाम पानी इन रास्तों से होता हुआ समंदरों में जा गिरा। यूं हज़रत नूह ने अपनी तमाम कौम को कश्ती से उतार लिया। हज़रत नूह ने तमाम किस्म के दरख्तों की जड़ें अपने पास ली हुई थीं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए नूह इन जड़ों को ज़मीन में लगा दो। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि हज़रत नूह ने देखा कि अंगूर की जड़ गुम हो गई है। हज़रत नूह ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। तब आवाज़ आई कि वो जड़ शैतान ने चुरा ली है। हज़रत नूह ने कहा, ए बदबख्त शैतान इब्लीस, तूने जड़ चुराई है, उसे वापस कर दो। शैतान ने कहा कि मैं एक शर्त पर वापस करूँगा कि अंगूर की जड़ में एक बार तुम और 3 बार मैं पानी दूंगा। हज़रत नूह ने कबूल कर लिया और फिर अंगूर को ज़मीन में लगा दिया। तब ही अंगूर की मिठास हज़रत नूह के पानी देने की वजह से है और इससे जो शराब बनती है वो शैतान के पानी देने की वजह से है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।